أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے اور جو فساد کی جڑ ہے وہ غلط یقین۔ اللہ پاک نے سارے دنیا میں جو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا نقشہ یہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے۔ آسمان نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے بنا۔ زمین نہیں تھی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ نقشہ جو تھا یہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے۔ سارے دنیا میں جو نقشہ آ رہے ہیں، یقین رکھے، یقین کہ ان نقشوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ نظر ضرور آتا ہے۔ اس لیے آنکھ جو ہے یہ جو خبر دیتی ہے بڑی غلط اور جھوٹی خبر ہے۔ سارے دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے اس پہ اللہ پاک کا قبضہ ہے، اس میں اللہ پاک کی قدرت متصرف ہے، وہ قدرت نظر نہیں آ رہی۔ ابھی ہم مشورے میں گئے تھے، مولانا نذر الرحمان صاحب نے یعنی 20 مرتبہ یہ کہا کہ زمین جو ہے، زمین سے غلے پیدا نہیں ہوتے ہیں، میوے زمین سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، صرف آنکھوں کو غلط نظر آ رہا ہے، آنکھوں کو زمیندار نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے، وہ بیج نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کی وہ قدرت تو نظر نہیں آتی ہے جیسے وہ بیج کو پٹا کر کے اسے قوم پر نکلتا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ بہت بڑا دھوکہ ہے اے دنیا۔ ایسے ابھی مولا ابراہیم دیولا صاحب کہ سارے دنیا میں جو نقشے ہیں، یہ جو نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بازار میں چلے جائیں ہر آدمی کو اپنا دکان نظر آتا ہے، دکان میں جو وہ محنت کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن نفع اور نقصان دکان اور اس کی محنت سے نہیں ملتا ہے، اس کو غلط نظر آ رہا ہے۔ وہ غلط کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکان کو زیادہ دیر کے لیے کھولے، شیطان اس کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ بھائی جب زیادہ کھولو گے بالکل 100% جھوٹ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ معیشت جو ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیا وہ دکان سے زیادہ کم نہیں ملے گا، وہ تو اوپر جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ دکان نظر آتا ہے، وہ فرشتوں کا وہ نظام جو بازار پہ مقرر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اب اس یقین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا۔
جس چیز کو دیکھو فوراً کہو کہ یہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے. میں خود حیران تھا، یعنی ہر بیان میں مولانا کہ بھائی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ماں نہیں بناتی ہے. ہم کو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ پاک کی قدرت سے بنتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو بھائی کالے مٹی سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں نطفے سے علقہ سے مدعا سے جو ہے پھر اس سے گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھا دیا، پھر باقی شکل بنا دی. ہماری جماعت امریکہ گئی تھی تو ایک آدمی نے مجھے، ایک ڈاکٹر کا، اس نے جو ریسرچ کیا تھا وہ دکھایا، اور اس نے اس پہ 8 9 10 سال کام کیا تھا. وہ جو مسلمان ڈاکٹر تھا، اسی کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو نے آج کیا، ہمیں تو اپنے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بتایا ہے. پھر یہ آیت اس کی تلاوت فرمائی، اسی وقت وہ ڈاکٹر مسلمان ہو گیا. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سارا مجمع وفی انفسکم افلا، جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی اللہ پاک کی محبت دل میں نہیں آئے گی. یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ سے ہر ایک آدمی پوچھے، میری عمر 74 سال ہے، پھر 75 سال میں پہلے کہاں پہ تھا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں سوچو. ایک وقت تھا کہ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں دماغ دیا، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے. یہ 7 زمین اور آسمان، اس کے اندر جتنا نظام ہے یہ ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ پاک کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ خود سوچیں، جب اللہ پاک کے ہمارے اوپر اتنے انعامات ہیں، اتنی نعمتیں اس کے ہمارے اوپر ہے، احسانات ہے، تو اس اللہ پاک کو ناراض کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. بچے اس نے دیے ہیں، بیوی اس نے دی ہے. میں قرآن میں آیت پڑھ دو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع. میں یقین ہے کہ کوئی مجموعہ میں ایسا نہیں کہ اس نے میوہ لیا ہو اور فوراً نہ کھایا ہو، پھر اس کو دیکھا ہو کہ پہلے کیسے تھا اور اب کیسے ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ میوے کو پہلے میں اب یہ کھیلا ہے، یہ ابھی تو نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں یہ ایسا آ رہا ہے، یہ تو پہلے اتنا چھوٹا سا. اللہ کو کہتا ہے کہ یہ چھوٹا، پھر میں نے اس کو بڑا کیا، پھر میں نے اس کے اوپر رنگ چڑھا، پھر اس کو مٹھاس ڈالا، پھر تمہارے منہ میں آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، نہ خود کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ عام چیز، یہ مجمع میں ہر ایک آدمی بنا سکتے. اللہ ایک آدمی جا رہا ہے راستے پہ، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تو ہمارے اوپر کتنا کریم ہے کہ تو نے ہمارے لیے میوے بنائے، تو نے ہمارے لیے سبزیاں بنائی ہے. اے ہمارے رب، زمین تو نے بنائی ہے، بارش تو برساتا ہے. یا اللہ تیری کیسی شان ہے، تیری کیسی قدرت ہے. زمین ایک، اور بھائی ٹماٹر کا رنگ علیحدہ، مزہ علیحدہ، مام کا رنگ علیحدہ، مزہ علیحدہ، ایک زمین سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ زمین نہیں کرتی ہے. انتم تزرعون ام نحن الزارعون، وہ آنکھوں کو غلط نظر آ رہا ہے. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ابھی یہ جو آپ لوگوں نے نیند کی، یہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. اگر آپ لوگ نیند نہیں کرتے تو بات کو نہیں سن سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. کہ میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنایا اور تمہارے لیے دن کو بنایا تاکہ تم رات کے اندر نیند کر لو، آرام حاصل کرو، اور پھر دن میں اپنے کام کرو. یہ رات کی نیند میں ایک زبردست لذت ہے، مزہ ہے، لیکن بنایا تو اللہ پاک نے ہے.
هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر اور اراد شکورا، کہ میں نے رات کو عدلتے بدلتے بنایا، رات دن کو، کبھی دن کبھی رات، کبھی دن کبھی رات۔ اللہ ہے۔ آج سارا دن گزر جاتا ہے، ہم اللہ پاک کا نام گھروں میں نہیں لیتے، تو اللہ پاک کی محبت کیسے آئے گی؟ بچایا فوراً کہ یا اللہ یہ بچہ تو نے مجھے قدرت اپنی قدرت سے دیا، یا اللہ یہ میری ماں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو سارے پرندے، یہ چرند، یہ درندے، یہ انسان جو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اس لیے یہ عام بات ہے، ان کو بیان کرنا ہوگا ہر ایک آدمی کو، پھر اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی۔ یا اللہ اگر میرا دماغ نہ ہوتا تو میں تو کسی کام کے قابل نہیں تھا، اگر میرے آنکھیں نہیں ہوتی تو میں کتنی تکلیف میں ہوتا۔ اس لیے میں میرے مجلس سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کو خود بیان کر دو کس کس کا ارادہ ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا۔ جو کون چاہے گا؟ سب بولے جو اللہ پاک چاہے گا۔ میں نے معروف القرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تو وہ جو قافلہ تھا نا، قافلہ جو مصر جا رہا تھا، وہ شاہراہ پہ جا رہا تھا، اور یہ کنواں جو تھا، یہ کنواں غیر آباد رستے پہ تھا، ویران رستے پہ تھا۔ اب اللہ پاک کے دل میں، اللہ پاک نے قافلے والوں کے دل میں راستہ تبدیل کرنے کی بات ڈالی، شاہراہ سے کٹ کر کے ویران راستے پہ جانے سے۔ اللہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، ورنہ فطرتاً ہر انسان شاہراہ کو پسند کرتا ہے، ویران راستے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے ان کا راستہ بدل ڈالا اور اس کنویں پہ آ گئے، جس کنویں پہ جو نا بھائی ویران تھا، جس میں یوسف علیہ السلام پڑا ہوا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے وہ، تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وحی فرما دی، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ جب بھائیوں نے اس کو لے گئے اور فیصلہ کیا کہ اس کو کنویں میں ڈالیں گے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر اس پہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اے یوسف گھبراؤ نہیں، میں تمہارے قدموں میں تمہارے بھائیوں کو گرا دوں گا۔ وہ ڈال رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، مجھے یوسف علیہ السلام کو کہ تو گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے پاس بھیک مانگتے ہوئے تمہارے قدموں میں گریں گے۔ یہ ہمارا رب لا الہ الا اللہ۔ بھائیوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے اس کو مصر کے چکم لگنا خزانے کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو کہنا پڑے گا۔ اور کیسے کہو گے؟ وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو، بھائیوں نے تو کنویں میں گرا دیا، اور اللہ پاک نے اس کو کنویں سے نکال کر مصر کی خزانے کے اوپر بٹھا دیا، اور جن بھائیوں نے گرا دیا تھا ان کو ان کے قدموں میں گرا دیا۔ پھر کہو گے لا الہ الا اللہ۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے ہے۔ پھر کہو گے کہ وہ اللہ جس کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور اللہ پاک نے کنویں سے نکال کر اس کو مصر کی خزانے پہ بٹھا دیا، اور جن بھائیوں نے ڈالا تھا ان کو وہ بھیک مانگتے ہوئے ان کے دربار میں پہنچے، ان کے قدموں میں گر گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر تمہیں مزہ آئے گا ان کہنے میں، پھر کہو کہ لا، پھر اس کو پھر کہو، پھر 100 دفعہ تم اس واقعہ کو بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب
اب خود پوچھیں کہ فرعون یہ بنی اسرائیل ایسے تو نہیں تھے. بنی اسرائیل تو 300-400 سال سے فرعون کے غلام تھے. غلام تو جانتے ہو, غلام صرف کام کرتا ہے, کھانا کھاتے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہوتا. اب بتاؤ جو آدمی 300-400 سال یا 200 سال غلام رہے تو اس کے دل میں اس کا کتنا خوف ہوگا. اسے جب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم کے ساتھ, معرف القرآن میں نے کہا کہ 5 لاکھ لیکن تقریباً 6 لاکھ تھے. اب پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا, لاکھوں میں وہ تھا, بنی اسرائیل سے زیادہ تھا. تو جب انہوں نے ان کو دیکھا آگے سمندر ہے, اللہ اکبر, پیچھے فوج آ گیا اور یہ نہتے بیچ میں پھنس گئے. فلما ترى الجمعان كان اصحاب موسى انا لمدركون. وہ چیخ اٹھے بنی اسرائیل کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے. لیکن جو بنی اسرائیل کا یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کا, جو موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس کو دیکھ رہا تھا کہ آگے سمندر ہے, نہ کشتی ہے نہ پل ہے, اور فوج آ رہی ہے, درمیان میں ہم ہے. آخر وہ اس میں بھی تو ابدیت تھی, لیکن اس کا جو یقین تھا, اس سے سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ غلط یقین کا ہے. اس نے کیا کہا, کھلا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا اللہ ہے جو رستہ نکلوائے گا. یہ اللہ پاک کی تعریف. اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بناتا ہے. تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ کیا کرو. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر کو مار دو. اب دنیا کی آبادی 700-800 کروڑ ہے, اگر 700-800 کروڑ لاٹھیاں لے کر کے سمندر کو ماریں, یاریوں پہ کی جوڑی سی بات, راستے بن جائیں گے. لیکن اس لاٹھی کے ساتھ اللہ کا امر شامل تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا, فن فلکا, سمندر پھٹ گیا. اللہ اکبر, اس کے اندر 12 رستے بن گئے. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, جیسے ہمالیہ کی پہاڑ کی طرح اوپر کو پانی اٹھنے لگا. سوائے بالکل دو بنی اسرائیل پار ہو گئے. جب فرعون آیا, یاد میں نے کتاب میں پڑھا تھا, یہ چپلوس جو ہوتے ہیں نا, یہ چپلوس, یہ انسان کا بیڑا غرق کر لیتا ہے. کہ تو اتنا ہوتا نہیں, وہ آپ کو بیان کرتا ہے. کہتے ایک فرعون کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو نبی معلوم ہو رہا ہے, ہم اس کو چھوڑ دے. لیکن وہ جو ان کے وزارات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ راستے آپ کے لیے بن گئے. اب جب چلا گیا درمیان میں تو پانی, راستے تو وہی تھے. اللہ نے جب بنی اسرائیل نکل گئی, اللہ نے اپنے امر کو, حکم کو بدل ڈالا. اور کیا کیا کہ اسی مقام پہ پھر فرعون نے کہا, پھر وہ کیا کہتا تھا, فَخَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. یہ فرعون, اس کی زبان ایک تھی, 2 نہیں تھے, منہ اس کا ایک تھا. اسی زبان سے وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. جب ڈبکیاں لینے لگا تھا, جب ڈوب گیا تو پھر کیا کہا, حتی اذا ادرکہ العرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, کہ میں اس رب پہ ایمان لے آیا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں. لیکن اس نے پھر کام نہیں دیا. اپنے بنا اللہ پاک نے بنی اسرائیل ہوگا کہ دیکھو آپ کمزور تھے, ہم نے آپ کو مصر کی حکومت دی, ہم نے زمین پہ آپ کو خلافت دی تھی, اور فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا. یعنی آپ خود سوچیں کہ فون کا 10 لاکھ کا یا 100 جتنا لشکر تھا, ایک وقت میں وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. اس اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اے بنی اسرائیل, وہ وقت یاد کرو جب میں نے تجھے بچایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. اب یہ کیسا نظارہ ہوگا کہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 16 لاکھ یا لاکھوں کا لشکر ایک وقت میں پانی میں ڈوب رہا ہے. اس لیے ان کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. اور کہو گے کیسے,
کہو گے ایسے کہ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں 12 رستے بنائے، اسی قوم کو پار کیا اور اسی پانی کے اندر جو ہے نا بھائی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. پھر کہو گے لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مچھلی کا ایک پیٹ ہوتا ہے یا 2 پیٹ ہوتا ہے؟ زور سے بولو. ایک. ابھی حیرانی کی بات ہے لا الہ الا اللہ کہ ایک مچھلی کی پیٹ میں پوری مچھلی کے پیٹ میں پورا انسان چلا جائے تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی. یہ مرغی نہیں ہے اس کو 3 دن دانے مت ڈالو پھر ٹھپ 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 گر جائے گی. اور اس نے کچھ کا وہ کھاتا تھا، اسی پیٹ میں اس کا خوراک بھی آتا تھا، ہضم ہوتا تھا، اور اسی پیٹ میں یونس علیہ السلام پڑا ہوا تھا. اور کہتے ہیں مچھلی کو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا کہ مچھلی یہ جو تیرا پیٹ ہے یونس علیہ السلام تیرا خوراک نہیں ہے. وہ صحیح ظالم، ادھر مت دیکھو، وہ صحیح ظالم اور مچھلی کھا بھی رہے ہیں. اور پھر مچھلی سمندر میں جاتا ہے، کبھی اندھیرے میں، کبھی نیچے، کبھی اوپر. یونس علیہ السلام کو ساتھ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا کی طاقتیں مل کر کے کسی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں کر سکتے. اس چیز کو اور کہو گے ایسے کہ وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ کیا. اور جب باہر پھینکا سمندر کے کنارے پہ تو اللہ پاک نے فوراً اس کے اوپر ایک کدو کا بیل لگایا، کیونکہ وہ اتنا ضعیف اور مضمحل ہو چکے تھے کہ وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ اللہ پاک نے اور خوراک بھی نہیں کھا سکتے تھے کہ اللہ پاک نے ایک ہرن کو مقرر کر دیا. وہ صبح بھی آتی تھی اور شام کو بھی آتی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی. لا الہ الا اللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو ان پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھا تھا، یہ سمندر کے نیچے میں جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں انہوں نے منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، یہ چھوٹی مچھلیاں اس کے منہ میں خود بخود آتی ہے. سارے دنیا کا رب ہے، رب ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. دسترخوان پہ نعمتیں آ جائیں فوراً کو ہے ہمارے رب تیری قدرت سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں. پھر اللہ پاک کی محبت آنی شروع ہو جائے گی. اور اس کو دائیں نہیں کہ کبھی روزانہ کہنا پڑے گا. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ بھئی راجہ میسور جو تھا اس نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ ہے. اس انگلی کے ساتھ اللہ پاک کا امر مل گیا. اللہ کے امر میں طاقت ہے. آپ لوگ خود سوچیں، جب اللہ پاک کے امر سے سمندر میں راستے بنتے، جب اللہ پاک کے امر سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، خبر اللہ نے دی ہے. تو بتاؤ سارے دنیا میں جو اسلحہ ہے، سارے دنیا میں جو بھیڑیں ہیں، سارے دنیا میں جو چیزیں، ان سب پہ اللہ پاک کا قبضہ ہے، قدرت ہے. ان تمام خالوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سارے دنیا کے بم مل کر کے، چیزیں مل کر کے ایک چوہے کو بھی نہیں مروا سکتے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر. پھر ہمارے دل میں آئے گی کہ پھر یہ تو مار تو اس لیے رہے ہیں کہ تو نے وہ مبارک کام چھوڑا ہوا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا. یاد رکھو، ڈنکی کی چوٹ پہ یہ بات سن لو، ساری دنیا کی غیر مسلم طاقتیں سارے مسلمانوں کا ہر چیز میں مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن یقین میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اللہ. وہ جو ایران پہ حملہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام جو پانی کے اوپر چلے،
انہوں نے تو دعا کی، تو پانی پہ ایسے چل رہے تھے، اللہ اکبر، کیسا عظیم و رب ہے، پانی پہ وہ ایسے چل رہے تھے جیسے ہم زمین پہ چلتے۔ اب حیرانی کی بات نہیں کہ ایک اونٹ پانی کے اوپر، شاید پانی کے اوپر ایک اونٹ چل رہا ہے اور وہ ڈوبتا نہیں ہے، زمین کی طرح اس پہ چل رہا ہے۔ یا لا الہ الا اللہ، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ امت مبعوث ہے، بھیجی ہوئی امت ہے۔ اس لیے ربیع بن عامر رضی اللہ نے جب ایران کے بادشاہ کے پاس جا رہا تھا تو جو مولانا انصار صاحب نے اور مولانا جمشید صاحب نے یہ دو واقعہ بیان کیا تھا کہ بھائی جب وہ جا رہا تھا تو انہوں نے ایک طرف 1,00,000 فوج، دوسری طرف 1,00,000 فوج۔ وہ بولے نلتا کہ تو سے کو لگتا نا شیور کر دلا، ہاں یہ پولیس دفتر تھا نا شیور تھا، پھر ڈرتے ہیں، لیکن وہ 1,00,000 کی 2,00,000 کے بیچ میں وہ جا رہا ہے۔ مولانا جمشید سے فرما رہے تھے کہ وہ چھوٹے قد کا تھا، اس کا لنگوٹا تو تھا لیکن قمیض اس کی نہیں تھی، تو ایک پرانا کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر سوراخ کیا اور پھر اس کو پہنا، اسے قمیض بنایا۔ پاؤں میں شبلیاں نہیں تھی، خچر پہ سوار ہے اور 2,00,000 فوجوں کے درمیان میں چل رہا ہے، اور اس کے چہرے پہ ان کی فوجوں کا ایک ذرا بھر بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے سارے دنیا کی طاقتوں کو، چیزوں کو مردہ ہوا سام سمجھتے تھے، اس سے ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ ادھر پہنچے تو وہ اس وقت نہیں اترے، جاتے جاتے اس کے مال کے کلینوں کو چھیلتا ہوا جہاں پہ وہ بادشاہ بیٹھا ہوتا اس کے زیتون کے ساتھ اپنے خچر کو باندھ لیا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى وسعتها، کہ اللہ پاک نے ہم کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں داخل کر دیں، اور مخلوق کو غلط دینوں کے ظلم سے نکال کر۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا؟ ہمارے سڑک پہ جو ہندوستان والے رہ رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ گائے کو سجدہ کر دے انسان، خالق کائنات کو بھول جاؤ، گائے کو سجدہ، اس سے بڑا ظلم ہے؟ اور مخلوق کو غلط دینوں، دنیا کی تنگی سے نکال کر کے آخرت کی وسعت کی طرف لے جائے۔ میں ایک دن یہ کوڑ کے بازار میں جا رہا تھا گلی میں، تو وہ پتہ نہیں وہ گھر جو تھے 2 مرلے میں تھے یا کتنے تھے، ان کا پانی اوپر سر پہ آ رہا، یہاں پہ 2 3 4 5 مرلے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اور پھر یہاں جو آخری جو صرف کلمہ اپنے ساتھ لے جائے اس کو جو جنت ملے گی وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں وہ اس دنیا کی وسعت تنگی سے نکال، یہ زندگی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سب کے بنگلے، سب جنتیں 7 آسمانوں سے اوپر ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں پھر آپ ہم جزیہ دیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بھی جزیہ دے دیں، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے یقین کمزور ہے، ہمارا یقین غلط ہے، کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے، اسلحے کے ساتھ مل کر کے اللہ پاک کی کسی امر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسان ایک مسلمان سارے عالم کے لیے کافی ہے، لیکن بشرط ہے کہ ساری دنیا کے غیر کا تاثر اس کے دل سے نکلا ہوا، جیسے ابو بکر صدیق، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ کی طرف سے نکلا ہوا تھا۔ جنگ موتا کا جب میں واقعہ پڑھتا ہوں، بھائی اس نے 3,000 خرچ کرتا اور 2.5 لاکھ پہ غالب آ گیا۔ کیسے غالب آ گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ جزیہ، اس نے کہا اگر جزیہ نہیں دیں گے تو
تو اس نے وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا لیکن ایمانی لحاظ سے صحابہ کرام بہت مضبوط تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے سیدھے سادے لوگ، اونٹوں کے پشتوں پر سواری کرنے والے، کھجوریں کھاتے ہوئے اور کپڑے پٹے پرانے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو سارے دنیا کا امام بنا دیا. سارے دنیا کے انسان اس کو دیکھ کر کے چلتے تھے. تو اس نے کہا کہ پھر میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں، اگر تین دن آپ کو مہلت ہے، جنگ ہوئی پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس 2.5 لاکھ کا لشکر جرار ہے. انہوں نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں. جب جنگ ہوگی تو تمہاری بہنیں، تمہاری بیوی اور یہ سب کے سب ہماری لونڈیاں ہوں گی. ایک آدمی 2.5 لاکھ بادشاہ سمندر پہ بیٹھا ہوا ہے، 2.5 لاکھ کا فوج، اس کا ایک آدمی اس کو یہ کہہ رہا ہے لا الہ، دعا کرو کہ اللہ پاک ہم کو ہمارے دلوں سے اللہ پاک کے غیر کا تأثر ختم ہو جائے. یہ دیکھو یہ نماز میں جو لذت نہیں آ رہی وہ تو غلط یقین سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. سارا نماز گزر جاتا ہے، سارا نماز گزر جاتا ہے، ہمیں اس نماز میں اللہ یاد نہیں آتا. اب ایک آدمی کی اب نماز میں محنت کی لیکن نماز بنے گی اس وقت یاد رکھو ڈنکی کی چوٹ پہ سنو کہ سب سے پہلے کلمے کی دعوت دو گے روزانہ، پھر آپ کی نماز بننا شروع ہو جائے گی. پھر اس نماز کو ایسے پڑھو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب نماز کو ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتابوں میں تو موجود ہے. پھر آپ کی نماز پڑھنے، پھر آپ حدیث امان حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو کیا پڑھتے تھے؟ زور سے بولو، نماز پڑھتے. یہ امام الانبیاء کلمہ جو ساتھی نے جو بیان کیا کہ بھئی 1,24,000 نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. ایسی عظیم شان عبادت ہے لیکن نماز سے جو مستحب نہیں ہونے وہ تو نماز ہم نے بنائی نہیں ہے. اس پہ محنت کرنی، اس کا قومہ، اس کا سجدہ، اس کے اسواس ٹھیک کرنا پہ، اب اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے فرائض. حضور سے نماز کیسے پڑھی اس طرح نماز پڑھیں. علماء سے پوچھے اگر قومہ نہیں ہو اور سجدہ صحیح اور جلسہ صحیح ہو تو نماز نہیں ہوتی آپ لوگوں کی ہماری. اس لیے اپنے نماز کو سیدھا کرنے کے لیے، قومے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے دعائیں حمدن کثیرن سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اور بھائی دو جلسوں کے درمیان دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. پھر آپ کا جلسہ ٹھیک خوبصورت بنا. نماز کو آہستہ پڑھو، معنی سیکھ کر کے پڑھو. اللہ پاک کا نام ایسا مت نہیں روزہ ہو اللہ سے کہ اللہ پاک کا نام منہ بھر کر کے. تو ایک نماز میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. جب ایسا اللہ اکبر کہو گے تو آپ کا دل لرزے گا، دل پہ اثر ہو. روزانہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت چلتے پھرتے دیکھو. میں نے کل وہ حدیث ہمارے سرگودا میں تشکیل دی، میں نے حدیث سنا تو پہلے تھا لیکن پھر یاد آیا کہ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہ کھول جائے اور سیدھا وہ کلمہ عرش پہ پہنچ جائے. اس لیے چلتے پھرتے ہم سے کرو قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب اللہ. روئیں گے ہم سب، روئیں گے یا اللہ ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی. اسی رات کو اس کی تلاوت صحابہ کرام کی عام ترتیب تھی کہ ہم ہفتے میں قرآن پاک ختم کر دیں. نانا جی نیو وقت میں دگائی ہو وہاں سے پڑھا دیں نیوڑا بس آگاہ پاس ہی آیا ایک سے پارہ پھر پڑھتے ہیں. اس کی تھوڑی زیادتی کرتے جاؤ. اور بھائی جائے ہاں مسلمان کی کرام کیا ہے کہ بھائی جو محلے میں آپ کے غریب ہیں، علماء ہیں، ان کی مدد کرے. تو میں اللہ پاک نے وہ توفیق دیا تم اس کو پوچھتے بھی نہیں ہو. بیواؤں کی، یتیموں کی اور جو ہے ان سب کی مدد کرے، ان کی سب کی کفالت کرے. سلام خوب ڈالے. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام والناس فی آمنت فی القیام تدخلون الجنۃ بالسلام. سلام خوب پھیلاؤ. میں جا رہا تھا ادھر، میں نے ایک بوڑھے پہ سلام ڈالا.
ادھر وہ اس والا بھی آیا ہوا ہے تشکیل والا. میں نے کہا کہ السلام علیکم. وہ بھی کہتا ہے کہ وہ السلام علیکم، یعنی سلام بالکل رواج سے نکل گیا. پھر میں ادھر جا رہا تھا، 3-4 آدمیوں پہ میں نے سلام ڈالا، انہوں نے یہ جواب دیا اچھا السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم. حالانکہ عبداللہ بن عبارت عبداللہ بن سلام کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات سنی وہ یہ تھی کہ اہلوں کو سلام ڈالو. تو خوب سلام کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے گھر میں داخل ہوتے راستے میں السلام علیکم السلام علیکم. کس کس کا ارادہ کہ میں سلام ڈالوں گا؟ ہر ایک کام اللہ پاک کے لیے کرو. سارے دنیا کے انسانوں تک کرو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ موجودہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کے علاج میں حدیث ہے، آخری فکرہ اس حدیث کا یہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو کہ نبوت تو ختم کر دی، جو کام پہلے رسولوں سے لیا جاتا تھا، جو کام پہلے رسولوں اور نبیوں سے لیا جاتا تھا، اللہ جل شانہ نے وہ کام قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا. اللہ اس امت کی شان بھی کر صحابہ کرام اور نبیوں انبیاء کا پیچھے ان کی شان ہوگی اگر انہوں نے یہ کام کرتے. دعا کرو یا اللہ ہم کو اس کام کرتے 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 سارے دنیا کے کونے کونے میں ہمیں موت نصیب فرما. اب انشاءاللہ بات تو آپ لوگوں نے سن، لیکن ابھی مطالبے والا مطالبہ کرے گا تو بھی سارا مجمع دعائیں کر یا اللہ یہ جو مطالبے کر رہا ہے یا اللہ سب کو اس مجمع سے پورا فرما. ٹھیک ہے نا جی؟ اٹھنا نہیں ہے انشاءاللہ پھر شام کو